बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग में हम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करेंगे, बिलखुसूस पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी। इसके अलावा हम एएनपी और एमक्यूएम का भी शुक्रिया अदा करेंगे। ये शुक्रिया हम क्यों अदा करेंगे, ये आगे चलकर आपको व्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। जो हमारे इकराउल हसन जो नए नए सियासी जमात के सरबराह बन चुके हैं, नए नए सियासतदान बन चुके हैं, वो जा रहे थे इमिग्रेशन काउंटर पर। एक एफआईए के ऑफिसर ने दूसरे अपने कुलीग से कहा कि इस शख्स का यानी इकराउल हसन का जो हाल है वो जवाद अहमद जैसा होगा। अब जवाद अहमद कौन है? वो एक मशहूर गुलकार थे, बेहतरीन सिंगर थे। उन्होंने सियासत में कदम रखी और आजकल उसकी जो कैफियत है, जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं सब उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट लें, स्ट्रेस कम करें और अपनी जहनी हालत जो है उसको दुरुस्त करें। लेकिन हमने कल देखा कि उस बात पर यानी एफआईए के ऑफिसर ने इकराउल हसन को मुखातिब तो नहीं किया था, लेकिन उसको देखकर किसी दूसरे कुलीग को उन्होंने कहा कि ये इकराउल हसन, इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। तो वो बुरा मान गए और उसके बाद जो हुआ वो हरेसमेंट थी कि इकराउल हसन ने मोबाइल इधर पकड़ लिया और उसको कह रहे कि आप मर्द हो तो ये बताओ, आप मर्द के बच्चे हो तो ये बताओ। और फिर कह रहे कि ये मुझे गाली दे रहा था। मतलब ये कि आपको कोई कहे कि आपकी हालत फलां जैसे जो सियासतदान है, क्योंकि जवाद अहमद ने भी पार्टी बनाई हुई है और वो भी पार्टी के सरबराह हैं, उन जैसे आपकी हालत हो जाएगी तो आप उनको गाली से तस्वुर कर रहे हो। और जो आप उस ऑफिसर को सबकी मौजूदगी में कह रहे हो कि मर्द के बच्चे बनो, मर्द के बच्चे बनो और आप हिम्मत करो, ये करो, टैक्स के पैसे से आप तनख्वाहें लेते हो, इस्तीफा दो, आप आ जाओ, फिर आप मुझे 1000 गालियां दे दो तो फिर मैं मानूं। भाई उसने आपको गाली नहीं दी। दूसरा ये कि आप ट्वीट कर रहे हैं कि जो पीटीआई है वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया सारिफीन है वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक ही जुमला उस शख्स ने बोला था और उस एक जुमले पर आपने इतना तूफान बर्पा किया। तो फिर शुक्रिया की बात बनती है ना कि हम पीएमएलएन को, जिनके जो सीनियर लीडरशिप है उनको जदोकोब किया गया लंदन में, मैकडोनल्ड में क्या हुआ, उनके जो एहसन इकबाल साहब हैं उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने तो उस तरह कुछ नहीं कहा। और ये नया सियासतदान जो बना हुआ है, जिसको हम कहें कि आजकल के लोग बिल्कुल इसी तरह ही रिएक्ट करते हैं। तो शुक्रिया बनता है हमारा पीएमएलएन का भी कि उनके साथ तो मस्जिद नबवी में भी लोगों ने चोर चोर का नारे लगाए, लेकिन वहां पर किसी ने इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया जिस तरह रिएक्शन इकराउल हसन ने दिया। इसके अलावा शुक्रिया पीटीआई का भी बनता है। इकराउल हसन ट्वीट करता है कि पीटीआई वाले मुझे कहते हैं कि एक लफ्ज बोल दिया तो आपने वर्दी वालों को हरेस किया, तो दूसरे वर्ग वाले लोग आपको कुछ कहते हैं फिर आप क्यों चिल्लाते हैं, खामोश हो जाए। यहाँ कुछ फर्क है। इस वर्दी वाले यानी एफआईए के जो एहलकार थे, उसने आपके काम में मुदाखलत नहीं किया, आपको गाली नहीं दी, सिर्फ अपने कुलीग को कहा कि इसका हाल यानी इकराउल हसन का हाल जवाद अहमद जैसा होगा। ये लफ्ज कहा ना। पीटीआई के साथ क्या हुआ आपको उमर डार याद है या उस्मान डार याद है? उसके वालिदा के साथ क्या हुआ था? कुछ गुंडों ने पुलिस की वर्दी में उनका गिरबान पाल लिया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह रिएक्शन तो वहां नहीं आया, ना ही उन्होंने ये कहा कि ये फलाना ये डिंगलाना। गालिए पे तो आप उतर आए हैं इकराउल हसन साहब, थोड़ी सी अपनी यादाश्त ठीक कर लें। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि पीटीआई के दौर में कितनी सख्तियां थी, हमने उसको भी कंडेम किया। उस वक्त जो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और इस तरह के दूसरे लोगों पर जो जुल्म हुआ उस पर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब मौजूदा हालात, क्योंकि आप जो अभी गलत हो रहा है ना, तो माजी में भी जो गलत हुआ था आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि जो अभी हो रहा है आप उसको ठीक करें। माजी में जो कुछ हुआ है उससे आप सीखें। जिस तरह हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग मुझे ये बताते हैं कि अगर एक जगह पर बहुत सारा गंद हो और आप जाते हो कि मजीद गन ना फैलें, तो उस गन को प्लास्टिक में बांध दो ताकि उससे बदबू ना आए और कोशिश करो कि नया गन जमा ना हो जाए। तो ये मिसाल भी बिल्कुल हमारी तरह है, निजाम सियासी निज़ाम की तरह है कि सियासी निज़ाम में जितना गंद हो चुका था उसको प्लास्टिक में बांध लो ताकि उससे बदबू ना आए और कोशिश करो कि मजीद गन ना फैले।
لیکن اقراء الحسن صاحب جن کے لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ یہ آئیں گے تو عوامی بات کریں گے، اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ کو شہریار افریدی یاد ہے؟ ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا، وہ آپ کو یاد ہے؟ اس کو خود کس اذیت میں رکھا گیا تھا، وہ آپ کو یاد ہے؟ تو شکریہ شہریار افریدی کی بھی بنتی ہے کہ ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں کہ آپ نے تو سیاست میں آ کے اتنا کوئی ہلا گلا نہیں کیا تھا، اتنا ہلچل نہیں مچایا تھا، اور نہ ہی ایک چھوٹے سے جملے کو آپ نے اپنے لیے بے عزتی اور اپنے لیے گالی سمجھ کر کسی آفیسر کو اس طرح ہریسمنٹ کیا مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ پھر آپ ذرا ایک اور بات سوچئے، خواجہ آصف صاحب کو دیکھ لیے۔ خواجہ آصف صاحب پہ کسی نے کالی سیاہی پھینکی تھی، لیکن اس طرح کوئی بات ان کی منہ سے ہم نے نہیں سنی جس طرح اقراء الحسن نے ریئیکشن دیا۔ تو خواجہ آصف کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو خود دیکھ لیجئے کہ ایک شخص نے اس کو جوتا مارا تھا، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے کوئی اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیا تھا، نہ ہی اس طرح کی زبان استعمال کی تھی، تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر آپ ایم کیو ایم کے دیکھ لیں تو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق ستار کو کس طرح گرفتار کر رہے تھے، اور وہ فوٹیج اب بھی اویلیبل ہے۔ تو فاروق ستار کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں ایم کیو ایم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب آپ آ جائیں اے این پی پہ۔ اے این پی وہ جماعت ہے جو پنجاب میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتے آئے ہیں کہ اے این پی پاکستان مخالف جماعت ہے، لیکن پاکستان کے جو سینئر صحافی ہے یا چوٹی کے صحافی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اے این پی کے جو اقدار ہے، اے این پی کے جو انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے جو آئین بنایا ہوا ہے، جو پرنسپل بنایا ہوا ہے، وہ کس طرح ہے، اور پھر یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آئین اور آئین پر عمل کرنا، عوام تک پہنچنا اور اپنی بات عوام کو منتقل کرنا، زیادہ سے زیادہ سخت بات کو بھی نرم لہجے میں اور کڑوی سے کڑوی بات کو بھی خوش اسلوبی سے لوگوں کو سمجھانا، کتنی ہی مشکل بات کیوں نہ ہو لیکن اس کا آسان حل ڈھونڈنا، یہ این پی کے بڑوں نے کیا ہے۔ عبدالولی خان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اگر آپ 1973 کے آئین میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر عبدالولی خان کے جو خدمات ہیں اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان عبدالولی خان کس سیاسی بصیرت کے مالک تھے۔ اللہ نے ان کو کتنا شعور دیا ہوا تھا، کتنی سیاسی بصیرت دی ہوئی تھی۔ پھر آپ باچا خان کو دیکھ لیں، اس نے کیا کیا تھا۔ اسفندیہ ولی کو دیکھ لیں۔ اب جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں آپ میاں افتخار حسین کے قربانیاں کو دیکھ لیں۔ ایک ہی جوان بیٹا، وہ بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا، لیکن کبھی آپ نے اس کے منہ سے اس طرح کا ریئیکشن دیکھا ہو پاکستان کے بارے میں یا پاکستانیوں کے بارے میں؟ تو ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، میاں افتخار حسین کا بھی۔ ہمیں بلور خاندان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بلور خاندان میں بشیر بلور، ہارون بلور، اور ان کا جو ابھی حاجی غلام بلور ہیں، وہ کہتے تھے کہ ان کے بھائی کے فوتگی نے یا اس کے جب بھائی شہید ہوئے تو ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور پھر جب بھتیجا نوجوان وہ شہید ہوا تو اس نے کہا میرا کندھا ٹوٹ گیا۔ تو یہ وہ خاندان ہے جس نے قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں بلور خاندان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سیاسی جتنے بھی لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا ہوں یا جن کے ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ان کے حالات پر بات نہیں کر سکا، ہمیں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے جو یہ دو لونڈے ہیں، دو لونڈے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی ابھی آئے ہیں سیاست میں، ان میں تو نہ برداشت ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، اور نہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے عوام کا دل کیسے جیتنا ہے۔ اقراء الحسن کو دیکھ لیں، کل جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ ذرا جواد احمد کو دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو موجودہ سیاستدان ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان پر جو سخت یہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں، جو بزرگ سیاستدان ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے خدمت کی ہے، اگر ہم اس کی خدمت پر ایک نظر دوڑا دیں تو پتہ چل جائے گا کہ جو آج کل کے جو سیاستدان ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اب اس کی ایک اوریجن بھی ہے۔ اقراء الحسن ہمیشہ رہے ہیں ٹاپ پوزیشن پر، ٹھیک ہو گیا، اور جب آپ ٹاپ پوزیشن پر ہو تو پھر آپ کہتے ہو کہ جی مجھے چائے پلا دیں، بیٹا یہ کام کر دے، مجھے چارجر لگا دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، آپ بوس ہو۔ اور پھر جب آپ سیاست میں آتے ہو نا تو پھر وہاں پہ آپ کی یہ آپ ہیڈ ہو، آپ بوس ہو، یہ نہیں چلتا۔ آپ نے اپنے عوام کے ساتھ گل مل جانا ہے، اپنے عوام کے ساتھ آپ نے، اگر وہ تخت پر ہے تو آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، اگر وہ فرش پر ہے تو اپنے فرش پہ بیٹھنا ہے، وہ اگر چارپائی پہ ہے تو اپنے چارپائی پہ بیٹھنا ہے،
وہ اگر دھوپ میں ہے تو آپ نے دھوپ میں کھڑے ہونا ہے ان کے ساتھ، اور وہ اگر چاؤ میں ہے تو آپ نے ان کے ساتھ چاؤ میں کھڑے ہونا ہے۔ لیکن ان نئے سیاستدانوں کو لوگ کیا بتائیں، جب ان کا کام بھی ایک پروجیکٹ کی طرح ہو کہ ایک پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے، یوتھ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ایک نئی ٹرک کی بتی ہمیں یوتھ کو دکھانا ہے، تو پھر اس طرح کے جواد احمد بھی جو مشہور گلوکار تھے، لوگوں نے سمجھا کہ اس کے فائن فالوئنگ ہوں گے تو ان کو لے آئیں۔ ایک راہل حسن نے ایک یوتھ پروگرام سٹارٹ کیا تھا سریام جہاں کے نام سے، بہت سارے یوتھ اس میں انوالو تھے، بہت سارے یوتھ نے اس سے کام کیا۔ انہیں کہا ہم اس یوتھ کا فائدہ اٹھا کے اس کو تھوڑا ڈائیورٹ کر لیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، اس پروپیگنڈا کا اور ایک نئی چیز ان کو دکھائی دی جائے کہ لیڈرشپ اصل میں ہوتی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اقرا حسن کو ان ساری چیز جس طرح میں نے ذکر کیا یہ سب سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کسی کو تانا دے دیں، جس طرح اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اخے یہ وردی کی عزت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک آفیسر نے وردی پہن کر آپ کو ایک بات کہی تو آپ کو کیوں برا لگا، جب دوسرے وردی والے لوگ کچھ کہتے ہیں تو ان کو برا کیوں لگتا ہے۔ وردی والے جب آپ کے سیاسی کام میں مداخلت کریں تو وہ غلط ہے، آپ کے ذاتی چیزوں میں دخل اندازی کریں وہ غلط ہے۔ اور اس سب کے باوجود میں ایک چیز بھول گیا، مولانا فضل الرحمان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، اس پر کتنے دہشت گردی اٹیک ہو چکے ہیں، اس نے فتویٰ دیا ہے دہشت گردوں کے خلاف، تب سے وہ دہشت گردی کے جو لوگ ہیں ان کے آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان نے جو قربانی دی ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ سے ایک ہی صدا کہ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔